بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر اولیا کا تاریخی حسن ہوگا بحال۔ اولیاء کرام کے مزارات اور تاریخی مقامات کو ملے گا ایک نیا حسن۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور کے وفد کی ملتان آمد ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق سیاحت کے فروغ کے بارے میں اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے ملتان کی صدیوں پرانی مذہبی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کے تاریخی مقامات کی بحالی بارے خصوصی ٹیم ساجدہ ونڈل کی قیادت میں کمشنر آفس آئی اور بریفنگ دی۔ قاسم باغ اور مزارات کی بحالی بارے مختلف امور پر تفصیلی بحث اور غور کیا گیا۔ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے کہا کہ اولیاء کرام کی دھرتی کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ اولیاء کرام کے مزارات ملتان کی شان اور اس خطے کی پہچان ہے۔ ملتان میں قلعہ کونا قاسم باغ کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے اور اس پہ تاریخی حیثیت اس کی ہے ہی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے، اس کی ٹورزم کے حوالے سے اہمیت ہے، پھر لوگوں کے خاص لگاؤ ہے مزارات سے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر تعلقات عامہ سجاد جہانیہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل محمد عرفہ، میونسپل افسر زاہد اقبال، ایس ٹی او آرکیالوجی غلام محمد، ریجنل مینیجر ٹی ڈی سی پی اشر اقبال، دیگر افسران اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں صحت کی سہولیات کی ہوگی فراوانی۔ ٹیچنگ اسپتال ڈی ڈی خان میں 170 بستروں پر مشتمل او پی ڈی اور ایمرجنسی بلاکس بنانے کا فیصلہ۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے نئے بلاکس کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مشیر صحت حنیف خان پتافی نے سرائے کی عوام کو خوشخبری سنا دی۔ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں صحت کے نئے منصوبے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتال میں ایمرجنسی اور نیا او پی ڈی بلاک بننے جا رہا ہے، جس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی نے 2 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں نیا او پی ڈی بلاک اور نیا ایمرجنسی بلاک، جس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی نے 2 ارب روپے منظور کر دی اور انشاءاللہ جو کمنگ بجٹ میں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ یہ شامل ہوگا کہ ڈیرہ غازی خان کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں نیا ایمرجنسی بلاک اور نیا او پی ڈی بلاک بنے گا۔ مشیر صحت حنیف پتافی کا مزید کہنا تھا کہ ٹیچنگ ہسپتال میں نئے بننے والے او پی ڈی اور ایمرجنسی بلاک 170 بستروں پر مشتمل ہوں گے۔ بلاکس بننے کے بعد ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خان نشتر سے بھی بڑا بن جائے گا۔ ٹیچنگ ہاسپٹل اس وقت 1000 بیڈ کے اوپر ہے، 350 بیڈ ابھی نئے ہم نے اپروو کروا لیے ہیں، ایم سی ایچ مدر اینڈ چائلڈ، اور 170 یہ بیڈ میں اس میں تو نشتر سے بڑا ہاسپٹل بن جائے گا انشاءاللہ۔ مشیر صحت کا کہنا تھا کہ صحت کے حوالے سے عوام کو اسپتالوں میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈی جی خان کے دیگر اسپتالوں کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، ڈیرہ غازی خان۔ بہاولپور چڑیا گھر کے چیتل ہرنوں کو زہر کس نے دیا؟ گزشتہ روز 7 ہرنوں کی ہلاکت۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کا عنصر شامل لوہی کی خبر پر صوبائی وزیر شمشان بخاری کا نوٹس۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف پنجاب سے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی گئی۔ بہاولپور چڑیا گھر کے چیتل ہرنوں کو زہر کس نے دیا؟ گزشتہ روز 7 ہرنوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کا عنصر شامل ہے۔ لوہی کی خبر پر صوبائی وزیر شمشان بخاری نے نوٹس لے لیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف پنجاب سے 24 گھنٹوں میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تعلیمی ادارے کھولنے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں چاہتا ہوں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں، جو ہی کورونا کے حوالے سے صحت کی صورتحال بہتر ہوگی بچوں کے لیے درسگاہوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تعلیمی ادارے کھولنے کا عندیہ دے دیا۔ یہ بات انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہی۔ کہتے ہیں چاہتا ہوں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں، جو ہی کورونا کے حوالے سے صحت کی صورتحال بہتر ہوگی تو بچوں کے لیے درسگاہوں کے دروازے کھولے جائیں گے۔ سرگودا میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہر میں عام مارکیٹ سے آٹا غائب، 20 کلو کا تھیلا 1000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ سہولت بازار میں آٹے کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش، قطاریں لگ گئیں۔ سرگودا میں آٹے کا بحران آئے روز کا معمول بن گیا۔ ضلع انتظامیہ آٹے بحران پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ عام مارکیٹ سے آٹا غائب، بلیک میں مہنگے داموں فروخت ہونے لگا۔ بھائی بازار میں آٹا مل نہیں رہا، اگر ملتا بھی ہے تو بلیک میں 1000 سے 1100 کے قریب ملتا ہے۔ 40 لاکھ آبادی کے شہر سرگودا میں فی فلور مل روزانہ کی بنیاد پر پچھلے سال کے مقابلے میں 100 کلو کی بوری کے حساب سے 10 بوریاں کم کر کے صرف 26 بوریاں فراہم کی جا رہی ہیں، جو کہ انتہائی کم ہے، جبکہ سرگودا سے آدھی آبادی کے ضلعوں میں سرگودا سے ڈبل کوٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ادھر آٹا ملتا ہے اور
कम तादाद में होता है और बंदे बहुत ज्यादा होते हैं। आटे का बहरान मामूल बनने के बावजूद जिला इंतजामिया की नाअहली या अदम तवज्जो के बाइस आटे की मिलों का कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा, जिसके बाइस आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सरगोदा की जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो कहें या नाअहली, सरगोदा में एक दफा से फिर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरगोदा के शहरी दर बदर की ठोकरें खाने लगे। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनेद खान, रोही, सरगोदा। रहीम यार खान में दरामद शुदा चीनी भी कीमतों पर काबू ना पा सकी। जिले भर में चीनी की कीमत को फिर पर लगना शुरू। 2 रोज में चीनी 4 रुपए महंगी हो गई। 80 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। चीनी की किल्लत और रेट मजीद बढ़ने का खदशा। चीनी की कीमतें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत ने चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए चीनी इंपोर्ट की और फिर गन्ने का क्रशिंग सीजन भी शुरू हो गया। क्रशिंग सीजन में कुछ देर चीनी की कीमत कम हुई, अब फिर से बढ़ने लगी है। चीनी की कीमत 74 रुपए फी किलो तक आई, फिर 2 रुपए इजाफे के साथ 76 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती रही और अब फिर चीनी की कीमत में पिछले 2 दिनों में 4 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। यूं चीनी की कीमत फी किलो 80 रुपए होगी। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी फलक शेख का कहना है कि चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करना होंगे। चीनी की कीमत में मजीद तेजी मुतवक्के है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय 10 दिन के बाद कोई होश के नाखून ले, अभी मेहरबानी करे को मार्केट में कंट्रोल करे ताकि चीनी का रेट बढ़ न सके, नहीं तो चीनी इसमें और इजाफा हो सकता है। किसानों से शुगर मिल्स गन्ना 200 रुपए फी मन खरीद रही है। गन्ने की कीमत तो नहीं बढ़ी मगर क्रशिंग सीजन के दौरान ही चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोहित, रहीम यार खान। बहावलपुर में गंदम को खाद की अशद जरूरत है, लेकिन डीएपी की कीमतों में इजाफा हो गया है। फी बोरी 600 रुपए इजाफे से किसान परेशान है। हुकूमत की जानिब से फी बोरी सब्सिडी भी किसानों को नहीं मिल रही। गंदम के ज़राई महासिल में इजाफा होना शुरू हो गया। बहावलपुर में गंदम की पैदावार में कमी का खदशा है। खादों के रेट में इजाफा हुआ। खाद फी बोरी 600 रुपए महंगी, जबकि हुकूमती सब्सिडी भी बंद हो गई। अब किसानों को फी बोरी 1200 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। किसानों का कहना था कि हर बैग पर सब्सिडी का ऐलान है मगर मिलती नहीं। दुकान वालों से रब्ता नहीं किया है, लेकिन हमने मैसेज किया है, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी जानब खाद डीलर्स का कहना था आलमी मार्केट में खाद की कीमतों में इजाफा हुआ है, हमारी करेंसी भी डीवैल्यू हुई जो खाद की कीमत में इजाफा का सबब बनी है। मार्केट में खाद वाफर दस्तयाब है मगर महंगी हो चुकी है। मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी तो है, कोई मतलब इस तरह की शॉर्टेज वगैरह का तो पोजीशन नहीं है, लेकिन इस टाइम मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो 320-25 डॉलर पे पर टन मिल रही थी वो नियर अबाउट अब 400 पर टन जा चुकी है। उस हिसाब से 550 से 600 रुपए पर बैग इजाफा हो चुका हुआ है। दूसरी जानब महकमा ज़राअत के अफसरान का कहना है कि जिला में महंगी खाद फरोख्त करने वाले 12 डीलर्स पर मुकदमात और 4,75,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। बहावलपुर की मार्केट में खाद तो वाफर मौजूद है, लेकिन किसान की कुव्वते खरीद ना होने की वजह से खाद के बड़े बड़े स्टॉक गल्ला मंडी में वैसे ही पड़े हैं और खाद की कीमत के ऊपर किसान आज भी शिकवा करना नजर आता है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत 31 दिसंबर को खत्म हो रही हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इस शोबे से जुड़े अफराद ने मराहत की मुद्दत में इजाफा करने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत का 31 दिसंबर को खात्मा होगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन का कहना है कि इतने कम अरसे में मुआशी बेहतरी बहुत मुश्किल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियां मुंसलिक हैं। इस साल कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले भी बहुत नुकसान हुआ। हुकूमत जून 2021 तक मराहत की तारीख में तोसी करे ताकि मस्बत समरात मिल सकें। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एमनेस्टी दी है जो कि 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो रही है, इस पे तमाम बिजनेस कम्युनिटी और तमाम मेरी बाकी चैम्बर्स में भी बात हुई है। सबकी तरफ से ये हम गुजारिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इसको एक्सटेंड किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी का कहना है कि हुकूमत कंस्ट्रक्शन को दी जाने वाली मराहत की मुद्दत बढ़ाए। हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में कोई एक भी काबिल कदर काम नहीं किया। हुकूमत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत की मुद्दत में इजाफा करे। हुकूमत को समझना चाहिए रोजगार मिलेगा तो हालात बेहतर होंगे। अगर इस हुकूमत ने पहली मरतबा कोई अच्छा काम किया ही था कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में ये बात वाज़ेह की गई थी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे उनसे टैक्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा,
تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کافی بزنس کیا، لیکن اب 31 دسمبر کے بعد اسے ختم کرنا جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے افراد کا کہنا ہے حکومت یہ مراعات جاری رکھے تاکہ روزگار میں اضافہ ہو سکے. کیمرامین عامر شاہ اور ساتھی رپورٹر جنید انور کے ساتھ امجد ملک، ملتان. سرگودا میں کنسٹرکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کا پہلا تنظیمی اجلاس، مرکزی چیئرمین سید اشفاق حسین سمیت ملک بھر سے ٹھیکیداروں نے شرکت کی. تفصیلات فصیح اللہ کی زبانی. لاہور روڈ پر واقع ارینا گرینڈ میں کنٹریکٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کا پہلا تنظیمی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرکزی چیئرمین سید اشفاق حسین اور ضلعی صدر ظفر حیات لک سمیت ملک بھر سے ٹھیکیداروں نے شرکت کی. اس موقع پر ٹھیکیداروں کا کہنا تھا کہ فنڈز دینے میں سرکاری محکموں کی جانب سے بلیک میل کیا جاتا ہے. موجودہ حکومت ملکی تعمیر و ترقی میں سنجیدہ نہیں. ملک میں بہتر تعمیر و ترقی ہو سکے، اور جو آج ہمارا یہ فنکشن تھا اسپیشلی یہ انہی معاملات کے لیے سارے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے معاملات کو اچھی طریقے سے حل کر سکیں. کنٹریکٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے عہدیداروں نے پہلا تنظیمی اجلاس منعقد کرنے پر مبارکباد دی. ہم نے آج ایک سرگودا میں کنسٹرکٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کا تنظیمی اجلاس منعقد کیا ہے. اس کا مقصد ہے ہماری یکجہتی کنٹریکٹر کے مسائل کے لیے سب کو اکٹھا کرنا. اس موقع پر دیگر ٹھیکیداروں کی جانب سے حکومتی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا. کنسٹرکٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے عہدیداران نے موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کرپشن کا جو ریٹ 5% سے بڑھ کر 15% تک جا پہنچا ہے، اس کے خاتمے کے لیے تبدیلی سرکار اپنا بنیادی کردار ادا کرے. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا. بچوں میں غذائی قلت کی کمی دور کرنے کے لیے انقلابی اقدامات. خانیوال میں فوڈ فورٹیفیکیشن پلان کے تحت 18 فلور ملز میں مائکرو فیڈر نصب. ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت نیوٹریشن ایڈریسنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. محکمانہ کارکردگی کا جائزہ. اسکولوں میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی. کی ہدایت پر بچوں میں غذائی قلت کی کمی دور کرنے کے لیے اقدامات کو تیز کر دیا گیا. فوڈ فورٹیفیکیشن پلان کے تحت 18 فلور ملز میں مائکرو فیڈرز نصب کر دیے گئے. ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر آباد شرازی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ مال نیوٹریشن ایڈریسنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں محکمانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے ساتھ نئے اہداف مقرر کیے گئے. ڈپٹی کمشنر نے صاف پانی کی اسکولوں میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر IRMNCH ڈاکٹر شہزاد سرور، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ شعیب حفیظ سیال، CEO تعلیم الطاف حسین، ضلعی افسر محکمہ بہبود آبادی چودھری مجیب ربانی، محکمہ زراعت فشریز فوڈ اتھارٹی اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بچوں میں غذائی قلت دور کرنے کے لیے والدین کو بھی آگاہی دی جائے. اور اب ذکر کریں گے تجاوزات کا. شہر اولیا میں تجاوزات کی بھرمار ہے. شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ ممتاز آباد پر 30 فٹ تک تجاوزات قائم ہیں. ڈبل پھاٹک، فٹ پاتھ اور سڑک پر ریڑی بانوں کا قبضہ ہے. AC سٹی عابدہ فرید کا کہنا ہے کہ تجاوزات آپریشن کی ناکامی کی بڑی وجہ سٹاف کی کمی ہے. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بننے سے ملتان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا. جنوبی پنجاب بھر سے شہری مسائل کے حل کے لیے ملتان کا رخ کرتے ہیں. ایسے میں شہر کی سڑکوں پر تجاوزات کی بھرمار کے باعث دوسرے شہروں اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ ممتاز آباد پر 30 فٹ تک تجاوزات قائم ہے، جبکہ ڈبل پھاٹک، فٹ پاتھ سمیت سڑک پر ریڑی بانوں کا قبضہ ہے. آپریشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ان کے کارپوریشن والے آتے ہیں جس ٹائم آپریشن ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے ریڈی والے جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جن کا سامان وغیرہ کئیوں کا اڑ جاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں. AC سٹی عابدہ فرید کا کہنا ہے کہ تجاوزات آپریشن کی ناکامی کی بڑی وجہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ریگولیشن عملے کی کمی ہے، جس کے باعث شہر میں تجاوزات آپریشن متاثر ہوتا ہے. کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر تجاوزات آپریشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. مستقل تجاوزات کے خاتمے کے لیے میگا پلان تشکیل دیا جا رہا ہے. ملتان 22 لاکھ اس کی آبادی تھی 2017 میں، ابھی ڈیفینیٹلی اٹ ہیز انکریزڈ. تو جو ریگولیشن برانچ کے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ 15 to 20 دے کیپ آن ڈوئنگ دیئر ورک، وہ ریگولرلی کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک جگہ سے آپ نے ایک دفعہ کر لیا، فار ایگزامپل اولڈ شجاباد روڈ پہ پرسنلی آئی ہیو سپروائز 3 to 4 آپریشنز. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری ٹیم جاتی ہے ہماری پبلک میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے. شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن سے سڑکوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہر کی خوبصورتی بحال ہو سکے. کیمرہ ٹیم ساتھی رپورٹر سہیرہ طارق کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان. شہر اولیا ملتان کی اہم شاہراہ سورج میانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. سڑک پر روز بروز حادثات بڑھنے لگے. علاقہ مکین پریشان ہو کر رہ گئے. ملتان میں سورج میانی کی سڑکیں عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں.
ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی بڑا مسئلہ بن گیا۔ سورج میانی روڈ ملتان شہر کی اہم شاہراہ جانی جاتی ہے، جہاں سے دن بھر ہیوی ٹریفک کا بھی گزرنا ہوتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اپنی بہاف کے اوپر اتنی درخواستیں دی ہیں کہ انتظامیہ کے سر کے اوپر تو جو ہی نہیں رینگ رہی۔ عوام پریشان ہے، حادثات معمول کا شکار ہوئے ہیں۔ یہاں پر ڈیلی کوئی نہ کوئی، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی بازو ٹوٹ جاتی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ضلعی انتظامیہ کو سڑک کی درستگی کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں، لیکن تاحال مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکا۔ تو کافی عرصہ دراز ہو گیا یہ گٹر لائن کھلی ہوئی ہے، پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں، انتظامیہ بالکل ایکشن نہیں لے رہی، بالکل نہیں لے رہی۔ ہم درخواستیں دے دے کے تھک چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے حادثات کی شرح بھی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ضلعی انتظامیہ فوری طور پر نوٹس لے کر مسئلہ حل کرائے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ علی پور میں ٹریفک کے مسائل تشویشناک صورتحال اختیار کر گئے۔ ادھر یزمان میں انتظامیہ کے دعووں تک محدود، شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ علی پور میں ٹریفک کے مسائل تشویشناک صورتحال اختیار کر گئے۔ کولی چوک، اقبال چوک، فیصل چوک، تحصیل روڈ، ڈی ایس پی چوک پر گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ایمبولینسز کو راستہ ملنا محال ہو گیا۔ ڈیوٹی پر مامور ٹریفک اہلکار غائب رہنے لگے۔ یزمان میں انتظامیہ کے دعوے ٹھوس، شہری گندا پانی پینے پر مجبور۔ متعدد فلٹریشن پلانٹ بند، چند ایک فعال، ٹوٹیاں غائب، فنگس کے باعث حالت ابتر۔ پلانٹس پر صفائی کے ناقص انتظامات سے شہری پریشان۔ میاں والی میں عیسیٰ خیل کھگلا والا روڈ کی تعمیر کے دوران محکمہ ہائی وے کی ناقص منصوبہ بندی، سیوریج اور نہر کا عمر خان کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مکین گھروں میں محصور، اہل علاقہ نے حکام بالا سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ رحیم یار خان کی دستگیر کالونی میں سیوریج کا نظام نکارا، مصروف ترین چوک گندے پانی میں ڈوب گیا۔ مکین اور راہگیر پریشان، انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف۔ کوٹ مٹھن میں مرکزی قبرستان کی چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ آوارہ کتوں کی برمار سے قبروں کا تقدس پامال ہونے لگا۔ قریبی رہائشیوں نے سیوریج کا گندا پانی بھی قبرستان میں چھوڑ دیا۔ شہری پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈی پی او ڈی جی خان عمر سعید جرائم کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئے۔ کرائم میٹنگ میں پولیس ورکنگ اور مقدمات کی تفتیش کا معائنہ کیا۔ ادھر ڈی پی او بہاولپور حسن مشتاق سکھیرا کی حاصل پور آمد ہوئی، تھانہ سٹی کا دورہ کیا۔ خبروں کی تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ڈی جی خان عمر سعید جرائم کے خاتمے کے لیے متحرک۔ کرائم میٹنگ میں پولیس ورکنگ اور مقدمات کی تفتیش کا معائنہ کیا۔ پولیس لائن میں سیکیورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا بھی جائزہ لیا۔ دوسری جانب ڈی پی او لیا سید ندیم عباس کی زیر صدارت میٹنگ بینکوں کے سیکیورٹی کیمرے بہتر بنانے کا حکم دے دیا۔ ایک ہفتے بعد بینکوں کا سیکیورٹی آڈٹ بھی کرانے کی ہدایت۔ ڈی جی خان میں سیکرٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کا سہولت بازار کا دورہ، پرانی سبزی منڈی میں اشیاء خورنوش اور دیگر روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیاء کے نرخ چیک کیے اور کہا کہ تمام اشیاء کے حکومتی نرخوں کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ملتان کو آلودگی سے پاک بنانے کا ضلع انتظامیہ نے بھٹا مالکان کو الٹیمیٹم دے دیا۔ بھٹا جات کو ہر صورت زگزیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے احکامات۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمرالزمان کیسرانی کی زیر صدارت بھٹا مالکان کا اجلاس۔ رحیم یار خان کے اقبال آباد موٹر وے M5 انٹرچینج پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی آمد، کارکنوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا، پھول نچھاور کیے۔ مریم نواز انٹرچینج پر تھوڑی دیر رکیں اور کارکنوں کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے بغیر خطاب کیے روانہ ہو گئیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جاتی امراض سے گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ رحیم یار خان موٹر وے M5 انٹرچینج اقبال پر چند منٹس کے لیے رکیں۔ ضلعی رہنماؤں اور کارکنان نے پارٹی کے حق میں خوب نعرے بازی کی اور اپنی قائد کا پھول نچھاور کر کے استقبال کیا۔ مریم نواز کی گاڑی کیپٹن صفدر حسین ڈرائیو کر رہے تھے۔ مریم اورنگزیب بھی ان کی گاڑی میں موجود تھیں۔ ایک کارکن نے مریم نواز کو ثقافتی سندھی ٹوپی گفٹ کی۔ مریم نواز نے سندھی ٹوپی پہن کر گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھا اور کارکن کو اپنے پاس بلا کر سیلفی بھی بنوائی۔ گفٹ پیش کرنے پر کارکن کا مسکراتے ہوئے شکریہ بھی ادا کیا۔ گاڑی سے کارکنان کی جانب ہاتھ ہلاتے ہوئے سکھر کی جانب روانہ ہو گئیں۔ سی او ویسٹ مینجمنٹ اسد عباس مکسی نے کہا ہے کہ انہیں ادارے کا چارج سنبھالے ہوئے چند روز ہوئے ہیں، شہر میں صفائی کے لیے انقلابی تبدیلیاں لائیں گے۔ 300 مزید ورکرز ویسٹ مینجمنٹ ادارے میں رکھے جا رہے ہیں۔
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर में सफाई के निजाम को बेहतर करने के लिए मजीद मुतहरिक हो गई। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी असद मगजी ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 300 मजीद वर्कर वेस्ट मैनेजमेंट पर रखे जा रहे हैं, जिससे सफाई सुथराई में बेहतरी आएगी। अभी फिलहाल हम तकरीबन 300 के करीब जो है 300 जो है हम मजीद ऐड करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे जो है हमारी काफ़ी बेहतरी आएगी। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट का मजीद कहना था कि इन्हें चार्ज संभाले अभी चंद ही दिन हुए हैं। सफाई सुथराई के लिए भरपूर हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, निजाम में जिद्दत ला रहे हैं। हम मशीनरी परचेज करने जा रहे हैं, उसके अलावा डस्टबिन वगैरह परचेज करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसी वो चीज़ें हमें डिलीवर होना शुरू होती हैं तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और उससे इंशाल्लाह जो सफाई है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी और फर्दर हम इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं और इसमें हम अटेंडेंस वगैरह और वो इंश्योर करेंगे कि टेक्नोलॉजी बेस हो। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना था कि शहर में सफाई सुथराई के लिए तमाम शहरियों को भी साथ देना होगा। तमाम लोगों के साथ मिलकर शहर से गंदगी का खात्मा करेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डीजी खान। डीजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस लाइन्स में रेंजर्स से ट्रेनिंग हासिल करने वाले नौजवानों को सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब हुई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को पहली बार रेंजर्स की जानिब से 1 माह की ट्रेनिंग दी गई। डेरा गाजी खान में पंजाब रेंजर्स से ट्रेनिंग हासिल करने वाले बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जवानों को सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद, पॉलिटिकल असिस्टेंट हमजा सालिक, आरपीओ फैसल राना, डीपीओ उमर सईद मलिक और रेंजर्स के ऑफिसर्स ने शिरकत की। बीएमपी जवानों की जानिब से शर पसंदों को पकड़ने का अमली मुजाहरा भी किया गया। ये जो दस्ता हमारा ट्रेन हुआ है, इंशाल्लाह ये अब पूरे फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हम हर ऑपरेशन में जो कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बीएमपी जिंदाबाद। पॉलिटिकल असिस्टेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हमजा सालिक का कहना था कि पहली मर्तबा रेंजर्स की जानिब से जवानों को ट्रेनिंग दी गई। उनका कहना था कि बीएमपी और बलोच लेवीज के दीगर मुलाजमीन को भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग करवाई है तकरीबन 1 महीने की हमारी जो है ना ऐसे लड़कों की जो अनट्रेंड थे, 17A वगैरह की भर्तियां थी, तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हम साथ साथ देखते रहे हैं, तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई और अभी इंशाल्लाह इस तरह आगे मजीद भी बैचेज आते रहेंगे। ट्रेनिंग हासिल करने वाले बीएमपी के जवानों का कहना था कि 1 माह की ट्रेनिंग में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। फील्ड में उन्हें ये सब बहुत काम आएगा। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस डेरा गाजी खान को पहली मर्तबा रेंजर्स की जानिब से ट्रेनिंग करवाई गई है। इससे जवानों के हौसले भी बुलंद दिखाई देते हैं और पीए जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है उनका कहना है कि रिफ्रेशर कोर्सेज का इनेकाद इस तरह से करवाता जाता रहेगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से कार डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी सीटीओ मुल्तान जफर बुज़दार और चेयरमैन पीएचए एजाज जंजुआ थे। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट। कासिम ब्लाइंड सेंटर में काइट डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नाबीना बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज नाबीना बच्चों की जानिब से तिलावत कुरान पाक से हुआ। बच्चों ने कायद की खिदमत के हवाले से तकारीर भी की। एक फहम फरासत से उसने यूं जज्बों की क़यादत की, वो कायदे आज़म कहलाया, वो बानी पाकिस्तान बना, वो बानी पाकिस्तान बना। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पीएचए एजाज जंजुआ, सीटीओ मुल्तान जफर बुज़दार और समाजी रहनुमा ताहिरा निजम थी। सीटीओ मुल्तान जफर बुज़दार का कहना था कि कायदे आज़म जैसा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। हमें फख्र है कि हमारी नई नस्ल इनकी खिदमत को याद रखे हुए है। मजदूरी नो डाउट इंसान के जहन में होती है, उसकी अकल में होती है, तो यहाँ पे आके मुझे ये महसूस हुआ और ये मैंने यकीन भी कर लिया कि यहाँ पे जो लोग हैं, जिस तरह 1 रुपया भीख मांगने से बेहतर है कि 1 रुपया कमाया जाए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये आज़म वाले लोग हैं। ब्लाइंड सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि हर साल काइट डे के हवाले से ये तकरीब इसलिए रखी जाती है ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों में काइद का पैगाम पहुंचा सकें। तकरीब के इख्तिताम पर काइट डे के हवाले से केक काटा गया और नाबीना बच्चों में सफेद छड़ी भी तकसीम की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।